السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان اور اسرائیل کو دفاعی شعبے میں اپنی طاقت بڑھانے میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جیسلمیر میں فضائیہ کی یونٹ میں میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل MRSAM کا پہلا یونٹ شامل کیا ہے۔ یہ میزائل 70 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نظام میں ایک انٹرسپٹر بھی ہے جس میں ایڈوانس ریڈار، کمانڈ اینڈ کنٹرول، موبائل لانچر اور ریڈیو فریکوینسی سیکٹر ہے۔ یہ میزائل ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO اور اسرائیل کی IAI نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ اس میں ہندوستان اور اسرائیل کی دیگر دفاعی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ MRSAM کو ہندوستان کی 3 فوجیں اور اسرائیل کی دفاعی فورسز استعمال کرے گی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے ہندوستان میں بھی اس مسئلے پر مسلسل بحث و تکرار جاری ہے۔ اوپری حکومت بنانے کے بعد طالبان نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ خواتین وزیر نہیں بن سکتی۔ اب اس بیان کے بہانے کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے ہندوستان میں راشٹر سیوم سیوک سنگھ پر حملہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے جمعے کی صبح ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ طالبان کہتے ہیں کہ خواتین وزیر بننے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ موہن بھگوت کہتے ہیں کہ خواتین کو گھر گرہستی چلانی چاہیے۔ کیا خیالات ایک جیسے نہیں ہیں؟ دگ وجے سنگھ نے پوچھا کہ کیا RSS اور طالبان خواتین کے بارے میں یکساں سوچ رکھتے ہیں؟ کاروں اور 2 پہیوں کے بعد ہندوستان کی سڑکوں پر چلنے والے 60 لاکھ 3 پہیوں کے ایک اہم حصے کو برقی گاڑیوں یعنی الیکٹرک وہیکل میں تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے 2030 تک ملک کی سڑکوں پر چلنے والی تمام گاڑیوں میں سے 30% کو الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس کے مطابق حکومت 3 پہیوں کو الیکٹرک وہیکل میں تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ لوڈ لے جانے والی گاڑیاں، کچرے کو ٹھکانے لگانے والی وینوں کو الیکٹرک میں تبدیل کرنے سے 3 ویلر چلانے کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ کیرالہ کے ایک چرچ نے الزام عائد کیا کہ ریاست کی کیتھولک لڑکیوں کو لو جہاد اور منشیات کے جہاد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ کوسرین ملبار چرچ کے بشپ مار جوزف نے الزام عائد کیا کہ ریاست میں کیتھولک لڑکیوں کو اب نہ صرف لو جہاد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ انہیں منشیات کے جہاد کا بھی شکار بنایا جا رہا ہے۔ کیرالہ کے ضلع کوٹیم میں کوروویلنگادو کے ایک چرچ میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مار جوزف نے کہا کہ جب کبھی بھی ہتھیار کام نہیں کرتے، منشیات کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں کیتھولک لڑکوں کو اس کا شکار بنایا جا رہا ہے اور اس طرح کے ایک گروپ کیرالہ میں سرگرم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی بھی کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح دیگر مذاہب کے خواتین IS کیمپ میں داخل ہو رہی ہیں۔ بشپ جوزف نے کہا کہ لو جہاد کے حصے کے طور پر خواتین کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے اور کیتھولک نوجوانوں میں منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ گیان واپی مسجد کیس میں ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جس سے مسلم فریقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسجد کمپلیکس کے سروے پر روک لگا دی ہے، ساتھ ہی نچلی عدالت میں اس معاملے کی سماعت بھی روک دی ہے۔ اعلیٰ عظیم عدالت نے حکومت ہند سمیت تمام ہندو فریقین کو 3 ہفتے میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے معاملے کی اگلی سماعت کی تاریخ 8 اکتوبر مقرر کی ہے۔ یہ فیصلہ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ اور انجمن انتظامیہ مساجد کی عرضیوں پر سنایا گیا ہے، جنہوں نے سول کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سنی بورڈ اور انجمن مساجد دونوں نے ہی اس فیصلے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے اسے انصاف کی جیت قرار دیا ہے۔ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج میں آکسیجن کی کمی سے متعدد بچوں کی موت کے معاملے میں معطل ڈاکٹر کفیل خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ جسٹس اشونی کمار مشرا کی بینچ نے ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف دوسری معطلی کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے حکم کے پس پردہ دلائل اور صورتحال کو منمانی قرار دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ برکس نے ایک انسداد دہشت گردی ایکشن پلان اختیار کیا ہے۔ انہوں نے 5 ممالک کی تنظیم کی ورچوئل چوٹی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سمٹ میں روسی صدر پوٹین، چینی صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سائرل راماکوسا اور برازیل کے بوسولونارو نے شرکت کی۔ برکس تنظیم نے دنیا کے 5 بڑے ترقی پذیر ممالک کو یکجا کیا ہے جو عالمی آبادی کے 41% حصہ، عالمی GDP کے 24% حصہ اور عالمی تجارت کے 16% کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہندوستان نے صدر نشین کی حیثیت سے اس چوٹی کانفرنس کی میزبانی کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ میرے لیے اور ہندوستان کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ برکس کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہندوستان چوٹی کانفرنس کی صدارت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ صدارت کے دوران تمام برکس ممالک سے ہندوستان کو مکمل تعاون حاصل ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ برکس نے پچھلے 1.5 دہے میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں کی مؤثر آواز بنی ہے۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ نے نیشنل انسٹیٹیوشنل رینکنگ فریم ورک کے تحت ملک کی سرکردہ 10 جامعات میں 6واں رینک حاصل کیا ہے۔ گزشتہ سال یہ ادارہ 10ویں مقام پر تھا۔ 2021 کی رینکنگ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے جاری کی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر نجمہ اختر نے بتایا کہ یہ کارنامہ بہت خاص ہے کیونکہ پورے ملک کی طرح یونیورسٹی بھی کووڈ-19 وبا کا سامنا کر رہی ہے اور رینکنگ کے لیے مسابقت کافی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے بے لوث اساتذہ کی معیاری تدریس کو اس کارنامے کی ایک وجہ بتائی۔ اس سال انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس نے ملک کی تمام جامعات میں سرکردہ مقام حاصل کیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ بھارت کے عوام بالخصوص اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے اگر بیدار نہیں ہوں گے تو اسی طرح مسلسل اقتدار کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے۔ گزشتہ 70 سال سے مسلمان نام نہاد سیکولر جماعتوں کو ہمیشہ صرف ووٹ دیتے آئے ہیں۔ اس طرح سے اگر صرف ووٹ دیتے رہیں گے تو لیڈر کب بنیں گے؟ صرف ووٹ دینے کی مشین بننے کے بجائے خود لیڈر بنیں۔ بارہ بنکی ہو یا دیگر علاقوں کے نوجوان کب تک ان سیاسی جماعتوں کے قید ہی بنیں گے؟ اویسی نے کہا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑیں اور اپنے آزاد اور بے باک امیدوار کو کامیاب کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کی سیکورٹی صورتحال اور وہاں زیر عمل ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مرکزی حکومت اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کے سرکردہ عہدیداروں کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب 2 دن قبل ہی طالبان نے افغانستان میں عبوری حکومت تشکیل دی ہے۔ ایسی اطلاعات ہے کہ پاکستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں بشمول جیش محمد اور لشکر طیبہ نے اپنے اڈے افغانستان منتقل کر دیے ہیں جہاں دوست طالبان حکومت برسر اقتدار ہیں۔ یہ تنظیمیں جموں کشمیر میں کافی سرگرم ہے اور ماضی میں کئی دہشت گرد حملوں میں ملوث رہی ہے۔ طالبان کی جانب سے پیشگی اجازت کے بغیر مظاہروں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود افغانستان کے کئی علاقوں میں ایک بار پھر مظاہرے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت کابل میں مظاہرین پاکستانی سفارت خانے کے قریب جمع ہوئے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں منتشر کرنے کے لیے طالبان نے فائرنگ بھی کی۔ کابل میں ہوئے مظاہرے میں شامل افراد ہم آزادی چاہتے ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ کابل کے علاوہ کپسا پروان اور نمروز صوبوں سے بھی مظاہروں کی اطلاعات ملی ہے۔ شہر حیدرآباد میں کرونا وائرس اور ڈینگو بیک وقت ہونے کے سبب مریضوں کو شریک دواخانہ کرنا پڑ رہا ہے اور گزشتہ دن گاندھی ہاسپٹل میں شریک ہونے والے 5 مریضوں میں بیک وقت کرونا وائرس اور ڈینگو کی توثیق ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں سرکاری دواخانوں کے علاوہ خانگی دواخانوں میں بھی ایسے مریض شریک ہونے لگے ہیں جن میں بیک وقت دونوں وائرس پائے جا رہے ہیں۔ گاندھی ہاسپٹل کے ذرائع کے مطابق کرونا وائرس اور ڈینگو سے متاثرہ جو مریض دواخانے سے رجوع ہو رہے ہیں ان مریضوں کی حالت تشویشناک نظر آ رہی ہے، لیکن دوران علاج صحت میں بہتری کے ساتھ دواخانے سے ڈسچارج بھی ہونے لگے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جن افراد نے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ٹیکہ حاصل کر لیا ہے ان کے لیے ڈینگو اور کرونا وائرس ساتھ میں ہونے کے باوجود جان لیوا ثابت نہیں ہو رہا ہے، جو کہ اچھی علامت ہے۔ اس کے برعکس عمر رسیدہ افراد اور بچوں میں بیک وقت دونوں بیماریاں خطرناک ثابت ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کھانسی، بخار، سردی، نزلہ اور دیگر علامت کی صورت میں اب صرف کرونا وائرس کا نہیں بلکہ کرونا وائرس اور ڈینگو کا معائنہ کروانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ 1 ہفتے تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد حیدرآباد واپس ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے تازہ حالت کا جائزہ لیا۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر نے 22 سپٹمبر سے اسمبلی کا مانسون سیشن طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل کابینہ کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت 10 دن تک اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ چیف منسٹر KCR 1 یا 2 دن میں راج بھون پہنچ کر گورنر تملی سائی سوندرا راجن سے ملاقات کریں گے۔ اسمبلی کے مانسون سیشن کے علاوہ تازہ حالت پر گورنر سے تبادلہ خیال کریں گے۔ بارش سے متاثرہ سرسلہ کا دورہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر بلدی نظونس KTR کو عوامی ناراضگی اور برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش سے پیدا ہوئے مسائل پر عوام نے KTR سے الجھ پڑے۔ وزیر بلدی نظونس نے انہیں صبر و تحمل سے سمجھاتے ہوئے مسائل کو فوری حل کرنے کا تیقن دیتے ہوئے دیکھے گئے۔ KTR نے کہا کہ سرسلہ میں تاریخ کی سب سے بڑی بارش ہوئی جس کی وجہ سے پانی گھروں اور دکانات میں داخل ہو گیا ہے۔ تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیں۔ آئندہ موسم بارش تک تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کیے جائیں گے۔ وہ مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ہی پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا کہ BJP کو ووٹ دینے پر پکوان گیس کی قیمت بڑھ کر 1500 روپے ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے حضور آباد میں اٹلا راجندر کو شکست دیتے ہوئے BJP کو سبق سکھانے کا عوام کو مشورہ دیا۔ اسمبلی حلقہ حضور آباد کے جمی کنٹے میں TRS پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ BJP کے زیر قیادت مرکزی حکومت غریب عوام پر اضافی مالی بوجھ عائد کر رہی ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پکوان گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہوئے غریب و متوسط طبقے پر BJP حکومت بھاری بوجھ عائد کر رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے
हुक्काम को हिदायत दी है कि हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त ना दी जाए। अदालत ने विसर्जन पर चंद तहदीदात भी आयद किए हैं और हुक्काम से कहा कि वो रबर का एक डैम तामीर करें और शहर के क़ल्ब में वाक़ इस झील में आलूदगी पर नज़र रखने के लिए दूसरे दरकार इक़दामात किए जाएँ। हुकूमत हिंद ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीमी साल 2021-22 के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद तेलंगाना ने अपने जारी करदा एक प्रेस नोट के ज़रिए अक़लियती तबक़ात के ऐसे अहल तलबा से दरख्वास्तें तलब की है जो मुख्तलिफ जमातों में ज़ेर तालीम हैं। पहली ta 10वीं जमात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि सरकारी व मुस्लिमा खानगी कॉलेजेस बशमुल ITI ITC के मैकेनिकल कोर्सेस वाले कॉलेजेस में 11वीं जमात से PhD तक आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैकेनिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मेरिट मेंस स्कॉलरशिप्स मंजूर किए जाएंगे। वज़ीर बहबूद पसमानदा तबक़ात के ईश्वर ने कहा है कि हुकूमत हुसैन सागर के करीब 125 फीट तवील मुजस्मा एम्बेडकर नस्ब करेगी। हुकूमत ने इस ताल्लुक़ से टेंडर्स को खतियत दे दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं ताकि हैदराबाद के क़ल्ब में एक बड़ा मुजस्मा एम्बेडकर का नस्ब किया जा सके। उन्होंने मुतला किया कि 1 साल या 15 माह में ये मुजस्मा नस्ब कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट को आजिलाना तौर पर मुकम्मिल करने की हिदायत दी है। मादनापेट फसादात के सिलसिले में माखूज किए गए 8 मुस्लिम नौजवानों को 14वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बरी करार दिया है। इन नौजवानों पर 4 मार्च 2010 को मंडी रोड मादनापेट में हलाकत खैज हथियारों के साथ जमा होकर दोनों तबक़ात के दरमियान मुनाफरत को फ़रोग़ देने का पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था और इस सिलसिले में मादनापेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसका क्राइम नंबर 33/2010 29/2010 मादनापेट पुलिस स्टेशन है। इस मामले की तहक़ीक़ात SIT ने की थी। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बेघर, लावारिस और अदम शिनाख्त करदा मरीजों के इलाज के लिए 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक खुसूसी वार्ड कायम करने की तजवीज़ रखी गई है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में इस किस्म के मरीजों की एक बड़ी तादाद रुजू होती है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़ईफ़ मरीजों को इनके रिश्तेदार शरीक दवाखाना करते हैं और फिर इन्हें तन्हा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो इतने बेरहम भी होते हैं कि ऐसे मरीजों को रात की तारीकी में अस्पताल के अहाते में छोड़कर भाग जाते हैं। इन्हें शरीक दवाखाना करना भी गवारा नहीं करते। इनमें अक्सर लोग कई दिनों तक अहाते में ही पड़े रहते हैं और लोगों की खैरात पर गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी हालत इस कदर नाजुक होती है कि वो अपने से अस्पताल के अंदर दाखिल होकर डॉक्टरों से रुजू भी नहीं हो सकते। इसलिए यह महसूस किया गया है कि ऐसे मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड रखा जाए और इनकी तीमारदारी और इलाज व मुआलजा में रफ़ाही तंजीमों की खिदमत से भी इस्तेफादा किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद साल 2021 के मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों की दर्जाबंदी में एक बार फिर रैंक हासिल करने में कामयाब रही। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 2021 सर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में मुकाम हासिल करने में कामयाब रही है। 5000 से ज़्यादा तालीमी इदारों की दर्जाबंदी की गई जिन्होंने दरख्वास्तें दाखिल की थी। मरकज़ी वज़ारत तालीम की जानिब से जारी करदा रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने 9वां मुकाम हासिल किया है।